ایک چیز اور میں ضرور ان کو امر کروں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا. بہت ساری چیزیں ہیں, ایک چیز ضرور بتاتا ہوں میں. ہمارے معاشرے میں ایک چیز سلسلہ چلا ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک چیز چلی ہوئی ہے کہ کہنے لگے محمد شیخ آپ تو قرآن پہ بلیو کرتے ہیں, قرآن میں آپ بتائیں قرآن میں داڑھی رکھنے کا لکھا ہوا ہے کہ آپ داڑھی رکھیں. اچھا عورتوں بھی یہ ہے, مطلب مرد ہی عورتیں بھی کہیں آپ کی داڑھی, ان کی داڑھی کہاں ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں, الٹا سوال ان سے کرتا ہوں کہ یہ بتائیے قرآن میں تو یہ آپ نے داڑھی جو کاٹی ہوئی ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ داڑھی کاٹ دیں. کیونکہ مرد حضرات جنرلی اسپیکنگ ان کے اندر ٹیسٹوسٹیرون بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, کوئی ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے پتہ نہیں کیا, اس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ میل ہارمونس, جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ بال نکل آتے ہیں. یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. اور جن عورتوں کی ایسٹروجن ہوتا ہے جو زیادہ فیمننس ہوتی ہے ان کی, اگر ان کے تھوڑا سا ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھ جائے تو ان کے بھی ایک آدھ بال نکل آتا ہے. تو وہ جلدی سے پلک اپ جا کے بیوٹی پارلر جا کے سب صاف ستھرا کر لیتی ہیں. گڈ, نو پرابلم, دیٹ دے مسٹ ڈو اٹ. اچھا ہے, اللہ تعالیٰ نے فیمنن بنایا, ان کی فیمننس زیادہ سامنے آنی چاہیے. تو آپ حضرات کس لیے کاٹ رہے ہیں اپنے چہرے, صاف ستھرے کس لیے کر رہے ہیں؟ تو میرے حضرات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ جتنے میسکولن میلز ہیں ان کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طور پہ داڑھی کا سسٹم رکھا ہے. اگر وہ کاٹ رہے ہیں تو ان کو جواب دینا چاہیے کیوں کاٹی. رکھنا تو ایسی نارمل سی بات ہے. میں کہوں پوچھے شیخ صاحب نے سر پہ بال کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ سر پہ بال رکھنا تھوڑی, بال تو ہوتے ہی سر پہ ہیں جیسے مردوں کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے. کہہ لیں تو پھر بنا کیوں رہے ہیں آپ؟ میں نے کون آدمی بھائی چھوڑ دوں کہ ناخن کاٹ رہا ہوں, نہیں کاٹ رہا. تو اگر میں ناخن کاٹ رہا ہوں تو ایسی میں بال بھی کاٹ رہا ہوں سر کے, چھوڑ تھوڑی دوں گا کہ یہاں تک بال ہو جائے میرے. تو میں بال کاٹ رہا ہوں سر کے تو داڑھی بھی کاٹوں گا. داڑھی کاٹ نہیں رہا میں, داڑھی بالکل جس طرح ناخن کاٹ رہا ہوں اس طرح سر کے بال کاٹ رہا ہوں, اسی طرح میں داڑھی کے بال بھی نارمل رکھ رہا ہوں. ایک نارمل پروسیجر ہے ورلڈ کا ہے. اگر آپ بالکل کلین شیو کر دیں گے سر کے بال تو کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی آپ نے سر کے بال کیوں گنجے ہوئے, تو میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے داڑھی کے بال کیوں کاٹے ہوئے. نارمل رہے جس طرح اللہ نے بنایا بال کا. لیڈیز کاٹ, اچھا لیڈیز اگر فرض کرو کل ہلکے ہلکے بال نکالے اور نہ نکالے پھر آپ کو کیسے لگے گا؟ کہ نہیں ہلکی قدرت یہ نہیں کاٹ رہی میں, اور تمہیں دیکھے اس طرح غور سے کیا لگے گا؟ ہاں, تو آپ سوچے اب آپ کاٹ کے اس کو کیا لگ رہا ہے. غیرن خلق اللہ, جو اللہ نے تخلیق کیا مرد کے چہرے پہ اگر بال دیے تو بال اس کے چہرے پہ ہونے چاہیے. لڑکی کے نہیں دیے تو ہیں تو نکال دے, وہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, وہ بلیو کریں آپ. کا مقصد یہ تھا صرف اتنا سا کہ اللہ نے تو جو تخلیق مرد کو جیسا کیا یا عورت کو کیا اس میں آلٹریشن نہ کرے یا تبدیلیاں نہ کرے. اور شیطان جو ہے ضرور پکڑتا ہے, شیطان لوگوں دوست اللہ کے علاوہ, جو کوئی پکڑے گا اللہ کے علاوہ, جو کوئی شیطان کو اللہ کے علاوہ سرپرست پکڑے گا پس ہے کہ وہ نقصان اٹھائے گا جو کہ واضح نقصان ہوگا. And myself, discussing some religion aspects. Why didn't you grow like a long beard with Mullah Sahib? What happened to that? You see, people think that the religion is in the beard. I don't think so. Beard is a very important part of the religion, though it's a small part of the religion, but it's not a big part. And I don't know if these guys, they talk about beards of standard size, this much standard size, but personally I personally do not believe that religion has something to do with beard. Beard is a part of male's identity. Women don't have beard, they shave it off. Some of them a little bit. They take it off, they don't like it. So I don't know why men take it off. سب سے پہلے جو لفظ مسلم ہے یہ ایک عربی لفظ ہے. اس کو مروجہ طور پر یا اس کا جو لفظ ہے اس کو ایز اٹ از ایسے جو کدوں ہماری اردو زبان میں بھی یہ لفظ آ گیا ہے, بلکہ اس کو ڈسٹورٹ کر کے مسلمان بنا دیا. مسلم لفظ کو مسلمان ہماری لینگویج میں یہ لفظ آ گیا, لیکن یہ عربی کا لفظ ہے. اس عربی لفظ کے معنی اردو زبان میں سر تسلیم خم کرنا, یعنی سر تسلیم خم کرنا, جھک جانا, سبمٹ کرنا, انگریزی میں سبمٹ کرنا. کسی بھی بات کو جب آدمی سبمٹ کرتا ہے
سر تسلیم خم کرتا ہے, سر جھکا دیتا ہے کسی بات کے آگے, وہ اس کو عربی میں مسلم کہتے ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اللہ کے اور دین سے کوئی وابستگی نہیں, میں ایک جنرل معنی آپ کو پہلے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لفظ عربی کا لفظ کا معنی مسلم کے معنی سر کو تسلیم خم کر دینا, سبمٹ کر دینا, جھک جانا کسی بھی بات کے آگے, تو یہ ہو گیا مسلم. یہ ہمارے اندر انسان کے اندر, ہم سے مطلب انسان کے اندر یہ فطرت ہے سر جھکانے کی, سر تسلیم خم کرنے کی. جس چیز یا جس بات کے آگے وہ سر تسلیم خم کرتا ہے, سر تسلیم خم کرتا ہے, اس بات کے آگے وہ مسلم ہو جاتا ہے. اس بات کے آگے, جس چیز کے آگے آپ نے سر تسلیم خم کیا, سبمٹ کیا, تو آپ اس بات کے مسلم ہیں, اس بات کے سر تسلیم خم کردہ ہیں. عربی میں مسلم ہیں آپ. تو مسلم جب عربی میں کہتے ہیں تو اس کے کوئی معنی آپ کے ذہن میں نہیں آتے. جب آپ اس کے ترجمہ کرتے ہیں سر تسلیم خم کرنا, سبمٹ کرنا, وہ آپ کو سمجھ میں آئے کیا مقصد. یعنی کسی بھی بات کے آگے جب آپ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں تو اس کے معنی ہے مسلم عربی میں. دوسرا جو لفظ ہے عربی میں, یہ انگلش لینگویج میں بھی ٹرانسلیٹڈ نہیں ہے. آپ کو یہی بتا چلوں, مسلم انگلش میں بھی یہ ورڈ مل جائے گا آپ کو مسلم ڈکشنریز میں. انگلش میں اس کے معنی بنیں گے, مسلم کے معنی انگلش لینگویج میں سبمٹر. تو اردو میں بھی سر تسلیم خم کرنا, جھک جانا, اور انگلش میں اس کے معنی ہے سبمٹر. اب ایک اور لفظ ہے عربی میں جو کہ اردو لینگویج میں یا انگلش لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا, وہ ہے اسلام میں یہ ہے, اسلام یہ کہتا ہے, اسلام کے معنی نہیں پتا ہو بھائی, یہ عربی کا لفظ ہے, اردو میں اس کے کیا معنی ہے. تو اردو میں اسلام کے معنی سلامتی, امن, سلامتی حاصل کرنا. جیسے انگلش میں ٹو اٹین پیس, یعنی حاصل کرنا سلامتی. جب حاصل کرتا ہے وہ ہو جائے گا لفظ اسلام. میں نے کہا آپ لوگوں کو شروع میں اپنی گفتگو کرنے سے پہلے السلام علیکم, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں سلامتی ہو آپ کے اوپر. جب میں نے کہا السلام علیکم, سلامتی ہو آپ سب کے اوپر, یہ میں نے عربی میں کہا تھا. اسلام کے معنی سلامتی مجھے حاصل ہو. السلام سلامتی ہو آپ کے اوپر, اسلام سلامتی مجھے حاصل ہو. تو جب ہم کہتے ہیں اسلام, اب آپ لوگوں کو معنی نہیں, جب آپ سمجھ جائیں اس کے معنی ہے سلامتی حاصل کرنے, جو آدمی حاصل کر رہا ہے یا حاصل کرنے کو اسلام کہتے ہیں. مسلم سر تسلیم خم کرنا, سبمٹ کرنا, جھک جانا, یہ دو لفظوں کے معنی. کیونکہ جب میں یہ عربی میں آئے گا یہ لفظ, آیات میں جب یہ لفظ آئیں گے تو آپ اپنے ذہن میں اس کے معنی میں بتاتا بھی جاؤں گا, لیکن اس طرح دیکھیں گے تو آپ کو وضاحت ہوگی. اگر آپ کے معنی نہیں, ایک لفظ کے معنی آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ کے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. دوسرا ایک اور لفظ ہے دین, مالکی یوم الدین. مالک اونر, کسی چیز کا مالک ہونا, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مالک. یوم کہتے ہیں ایک دن کو, ڈے کو. یوم الدین فیصلے کے دن, دین کے معنی فیصلہ, دین کے معنی فیصلے کے دن کا مالک, فیصلے کے دن کا مالک. مالکی یوم الدین, تو دین کے معنی ہو گئے فیصلے کے دن کا مالک ہے وہ. تو عربی میں دین کے معنی کوئی مذہب نہیں ہے. دین کے معنی مذہب نہیں ہے جو ہماری مروجہ طور پہ دین کو استعمال کیا جا رہا ہے مذہب کے طور پہ. صاحب آپ کا مذہب ہے, میرا دین ہے. جی نہیں, دین کے معنی فیصلہ. اور ہم زندگی میں جب بھی کسی بات پر فیصلہ کرتے ہیں اس کے ہم جواب دیں قیامت کے روز. تو ہر فیصلہ ہم جو کریں گے وہ کیا کریں گے, جو ہمارے اللہ کی جو آیات ہیں, جو احکامات ہیں, جو گورننگ آیات ہیں, اس کے مطابقت میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو وہ آگے آیت میں آئے گا, لیکن ابھی تو میں لفظ کے معنی بتا رہا ہوں. دین کے معنی فیصلہ, مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنا, اسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا. اور مذہب آیا ملت کے معنی مذہب. کہ آپ کا کیا مذہب ہے, تو آپ عربی میں کہیں گے ملت کیا آپ کی. تو ہمیں آیت پہ پتہ چلے گا ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. ملت کے معنی مذہب.
یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. ملت، ملت کے معنی مذہب. تو ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارا ابراہیم، باپ دادا ابراہیم ہے، ان کا مذہب ہے. اللہ نے یہ مذہب جو بنایا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب ہمیں دیا ہے. لیکن جو فیصلہ ہے وہ سلامتی حاصل کرنا ہے. فیصلہ دین کیا ہے؟ فیصلہ. مذہب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب. یہ آیت میں آئے گا آگے. لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا کہ 3-4 الفاظ جو ہیں یہ ہمارے آیات میں لفظ آئیں گے، ان کے معنی عام طور پہ نہیں کیے جاتے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. لہٰذا میں نے ان کے معنی کر کے آپ کو یہ وضاحت کر دی ہے کہ معنی آپ کو ضرور پتہ ہونے چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے. سورہ الحج 22 اس کی آیت ہے 78. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور جاہدو، تم جد و جہد کرو اللہ میں جیسے اس میں جہاد جد و جہد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا، اس نے دین فیصلے یعنی اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا ملت مذہب ہے. اس نے تمہارا نام پہلے سے مسلمین سر تسلیم خم کرنے والا مسلمان رکھا ہے. اور اس میں بھی اور تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. پس صلاح نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز پیش کرو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ تمہارا سرپرست ہے، مولا ہے. پس وہ نعمت دینے والا سرپرست ہے اور وہ نعمت دینے والا مددگار ہے. یہ آگے لکھا ہوا ہے. مذہب کون سا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم. یہ تمہارے ابراہیم باپ دادا کا مذہب ہے. مذہب میں نے کہا تھا شروع میں دیکھیے ملت، یہ دیکھیے لفظ آ گیا، سارے لفظ آ گئے. دین آ گیا، اسلام آ گیا، مسلم آ گیا، اب یہ مذہب آیا. میں نے 4 الفاظ بیان کیے تھے شروع میں. اسلام سلامتی حاصل کرنا، مسلم سر تسلیم خم کرنا، دین فیصلہ. اب آیا ملت. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ دادا کا مذہب ہے. مذہب کس کا ہے؟ ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام. ہوا سماکم المسلمین، اسی نے یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، سر تسلیم خم کرنا. من قبل وفی ہذا، پہلے سے اور اس میں آج بھی. اب پتہ چلا کہ دیکھیے مسلم پھر آگے لفظ یعنی ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے اسی نے تمہارا نام مسلم سر تسلیم خم کردہ رکھا ہے. اب عربی میں نام جو ہوتا ہے، جیسے اللہ کے بھی بہت سارے نام ہیں، ہے نا کہ اللہ کے بھی نام ہیں. تو وہ جو اللہ کے جو نام ہیں وہ ایکچولی صفاتی نام کہتے ہیں ان کو، یعنی اللہ کی وہ صفت ہے. وہ الرحمن ہے، رحم کرنے والا، قہار ہے، جبار ہے، ودود ہے. یہ ہے نا صفات، یہ ساری اس کی کوالٹیز ہیں. ایڈجیکٹو کوالٹیو نیمز، یعنی کہ وہ صفاتی نام ہے جس کے تحت وہ ایکٹ کرتا ہے اللہ. اسی طرح ہمارا نام جب مسلم رکھا، ہماری صفتی نام ہے کہ ہم سر تسلیم خم کریں گے. یہ جو پوری آیتیں میں پڑھتا آ رہا ہوں، ہم سر تسلیم خم کریں گے. اللہ کو کریں یا کسی اور کو یہ الگ بات ہے، لیکن کرنا سر تسلیم خم کرنا ہے انسان نے. جو بھی انسان ہے وہ سر تسلیم خم کرے گا، یہ اللہ نے اس کی صفت رکھی. ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام یعنی صفاتی نام سر تسلیم خم کردہ رکھا ہے. یعنی تم سبمٹ کرو گے، سر تسلیم خم کرو گے. من قبل پہلے سے رکھا ہوا، وفی ہذا، اور آج بھی ہر زمانے میں ہم سب انسان کا جو نام ہے سر تسلیم خم کردہ ہے. تو ہماری جو صفت ہے اور ہمارا نام ہے، چاہے ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں، ہم جب کہیں ہم مسلم ہیں، کس کے؟ اللہ کی آیت کے لیے، اللہ کے لیے. اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو آپ ویسے بھی سر تسلیم خم کردہ ہیں. کس کے سر تسلیم خم کردہ ہیں آپ؟ وہ آپ بتائیں گے. آپ کس کے سر تسلیم خم کردہ ہیں بتائیں. آپ کس کے سر؟ آپ کہیں گے میں جو سب میں سنی مسلم ہوں. کون سنی؟ آپ کون ہیں؟ شیعہ مسلم. آپ کون ہیں؟
حنفی مسلم. آپ کون ہیں؟ ہمبلی مسلم. دیکھیے بتا رہے ہیں آپ کس کے مسلم ہیں. شافعی مسلم. اچھا آپ کون سے؟ یہ آپ بتا رہے ہیں ہم اس کے مسلم ہیں, سر تسلیم خم کر رہے ہیں اس کے, اور یہ کنفیوژن ارائز ہوا ہے. ہم اس کے آرام سے کہتے ہیں, باقاعدہ آرام سے. آج جو لیکچر آپ سن رہے ہیں اس کے اندر ہے کہ مسلم, آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے کس کے مسلم ہونا ہے آپ نے, اللہ کیا کہہ رہا ہے. جب اللہ نے رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین, اسی نے تمہارا نام مسلم رکھ کر سر تسلیم خم کردہ, اللہ نے رکھا ہے. تو آپ سر تسلیم تو خم کردہ, لیکن کس کے ہیں آپ؟ تو آپ باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اصل میں ذرا, ہم جو ہے نا ہم لوگ سنی مسلم ہیں, ہم حنفی مسلم ہیں, ہم شافعی ہیں, ہم حنبل ہیں, سارے ہم حنبل بتائیں گے ہم مسلم کا ہے کہ مسلم سر تسلیم خم کردہ. یعنی آپ دیکھیے کرسچنس کو لے لیں, آپ کرسچنس کہہ رہے ہیں ہم کرسچینٹی کو مانتے ہیں. کس کو سبمٹ کر رہے ہیں؟ کس کو سبمٹ کر رہے ہیں؟ کرسچن مذہب کو. تو وہ کس کے مسلم ہو گئے؟ کرسچینٹی کے مسلم ہو گئے. ہندو کس کو سبمٹ کر رہے ہیں؟ ہندو مذہب کو. تو وہ ہندو مسلم ہندو ہو گئے. تو دنیا کے اندر ہر انسان مسلم سبمٹر ہے, کسی نہ کسی کو سبمٹ کر رہا ہے وہ. تو دیکھیے اگر میں کر دوں سر تسلیم خم کرنا مسلم ہیں وہ کرسچن مذہب کے, تو مسلم کرسچن, مسلم لگاتے جا رہا ہوں عربی میں کیونکہ آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر رہے تھے دن سے, اب میں مسلم کرسچن کہہ رہا ہوں. مسلم ہندو, مسلم بدھسٹ, مسلم سبمٹر ہندوازم, مسلم سبمٹر کرسچن, مسلم سبمٹر جو, مسلم سبمٹر, یعنی مسلم ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. میں سبمٹر ہوں کسی نہ کسی مذہب کا, تو وہ آئیڈینٹیفائی بھی کر رہا ہے کہ میں ہندو ہوں, ہندو مسلم ہوں. مسلم نہیں کہہ رہا, سبمٹر. I submit to Bhagavad Gita, I submit to Gita, I submit to Bible, I submit to Avesta, I submit to Ahadith. جس کو آپ سبمٹ کریں آپ اس کے مسلم ہیں. یہ مسلم کے معنی سمجھیں. آج جو اتنا لیکچر جو دیا جا رہا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے ہم کس کے مسلم ہیں, کیونکہ ہماری نیچر, ہماری فطرت, ہمارے اندر جو صفت ہے وہ ہے سبمٹ کرنے کی. اور سبمٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ اللہ کو سبمٹ کیے ہوئے. جس شے کو, جس سوچ کو, جس آئیڈیالوجی کو آپ سبمٹ کر رہے ہیں, آپ سر تسلیم خم کردہ اس کے ہیں. یہ ہے اصل سسٹم. تبھی تو اللہ نے پیغمبروں سے کہا کس کے سر تسلیم خم کرتے, انہوں نے کہا ہم اللہ کو سر تسلیم خم کرتے ہیں. اور پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام سے وصیت کی تھی, بیٹو یاد رکھنا کس کو تم سر تسلیم خم کرو, انہوں نے کہا ہم اللہ کو سر تسلیم کریں گے. تو آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اللہ کی آیت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. خالی مسلم کہہ دینے کے بعد, اور اگر آپ آیت نہیں جانتے تو آپ کس کے سبمٹر ہیں؟ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے, جو فلسفہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے, اور جو فلسفے آپ کہتے ہیں ہمارے مذہب میں یہ ہوتا ہے اور ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں, تو آپ اس کے مسلم ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے البقرہ 2:128, ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب, ہم دونوں کو اپنے لیے مسلم سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے, اور ہماری ذریت میں سے ایک امت بنا دے جو تیرے لیے مسلم سر تسلیم خم کرنے والی ہو, اور ہمیں ہمارے مناسب دکھا اور ہمارے اوپر لوٹ, بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا ہے. انہوں نے, ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے ذبح ہونے کے لیے بات کی. پورا ایک واقعہ ہے, اور کس طرح انہوں نے زندگی میں قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے اس دین کے لیے, فیصلے کے لیے. وہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن دونوں نے جب قربانی دی انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کو. لیکن ان کو اس کے باوجود ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ربنا واجعلنا مسلمین لک, اے رب ہم دونوں کو مسلم بنا دے تیرے لیے. یہ جو لکا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تیرے لیے, مسلم بنا دے تیرے لیے, یعنی ہم سر تسلیم خم کردہ ہو جائیں اللہ کے لیے. جبکہ ہمیں معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں, امام ہیں اور پیغمبر ہیں, نبی ہیں, رسول ہے, اور اسماعیل علیہ السلام بھی اسی طرح رسول اور نبی تو ہیں ہی.
اتنی بڑی بات، اتنا بڑا درجہ ان کو اللہ نے دیا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ اے رب ہم دونوں کو سر تسلیم خم کردہ اپنے لیے بنا دے. اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ اپنے کو اللہ کا مسلم سمجھ رہے ہیں کیا اللہ نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ اللہ کے سر تسلیم خم کردہ ہیں؟ کیا سمجھ لیا آپ نے اپنے آپ کو؟ جبکہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو کہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو مسلم سر تسلیم خم کردہ بنا لیں اپنے لیے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ایک ایسی ذریت ہو جو مسلم ہو، سر تسلیم خم کردہ ہو آپ کے لیے. یعنی کہ ان کو یہ یقین نہیں کہ ہم مسلم بنا سکتے اپنی اولاد و ذریت کو، وہ ہی بنائے گا مسلم اپنے لیے. تو جو میں نے پڑھا تھا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں مسلموں کو جیسا کہ مجرم کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، کرائم کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلم بنائے گا. اللہ تعالیٰ تو مسلم بناتا ہے، تو اللہ کے بنائے ہوئے مسلم سر تسلیم خم کردہ جو ہے وہ کرمنلز نہیں ہے. اس لیے ان دونوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں سر تسلیم خم کردہ. تو انہوں نے جو دعا مانگی ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو سر تسلیم خم کردہ والا بنا دے، آپ بنا دے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ایک ذریت امت مسلم سر تسلیم خم کردہ اپنے لیے آپ بنائیں، یعنی اللہ بنائے. اپنی ذریت کو وہ مسلم نہیں بنا سکتے. ہم اپنے آپ کو مسلم بنا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا ہم اپنے کو سر تسلیم خم کردہ بھی نہیں بنا سکتے. تبھی یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلم سر تسلیم خم کردہ اپنے لیے بنا دے. ومن ذریتنا، اور ذریت کو مسلم آپ بنائیں. وہ ارینا مناسکنا، اور ہم کو ہمارے مناسک دکھا. وہ توب علینا، اور ہمارے اوپر لوٹ، اور ہمارے اوپر لوٹ. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. جب ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں مسلم دنیا میں ہر آدمی اپنا مسلم بنا رہا ہے، اپنا سر تسلیم خم کردہ بنا رہا ہے. ہر آدمی جس نے بیریئر ہاتھ اٹھائے ہوا ہے دنیا میں، کسی نہ کسی نے مذہب کے حوالے سے، کسی نہ کسی پاور کے ساتھ، پیسے، ہر کسی بھی اعتبار سے ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ اس کو میں اپنا نوکر بنا دوں، اپنا سر تسلیم خم کردہ بنا دوں. تو جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مسلم کے ساتھ وہ لیبل لگائے جس کے وہ سر تسلیم خم کردہ ہیں، اور کہہ بھی رہے ہیں اس آدمی کے فالوور ہے، اس کا آدمی کی بات مان رہے ہیں. یہاں پر جو آدمی آ رہا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے. یہاں پر میں کسی آدمی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بنے میرے مسلم یہ سبمیٹر. ہر واضح آیت وضاحت کی جا رہی ہے، اس آیات کو آپ پڑھیں، گھر میں یاد کریں اور سر تسلیم خم کریں. آپ آیات کو سبمٹ کریں، آیات کو، اور ساتھ ساتھ میں امپلیمنٹ کریں. سلامتی حاصل آپ کو ہوگی. معاشرے میں کچھ بنائے جا رہے ہیں، اپنے فلسفے نام دیے جا رہے ہیں، اپنے اپنے نام اسلام کے، قرآن کے، بتائے کچھ اور جا رہا ہے. اور سر تسلیم خم کرانا ہے اسکول آف تھاٹ کے، جتنے اسکول آف تھاٹ دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، سبمیٹرز بنے ہوئے آپ. تو ہم کو تو بننا ہے اللہ تعالیٰ کا مسلم. اللہ تعالیٰ کا مسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا یہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ دنیا میں مختلف اسکول آف تھاٹ کے سر تسلیم خم کردہ لوگ ہوں گے، اللہ کے مسلم ہو رہے نہیں ہو رہے. یہ اصل بات کہ اللہ تعالیٰ کے کون مسلم ہیں، سر تسلیم خم کردہ اللہ کے کون ہیں. ہمارے معاشرے میں تو یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کے مسلم تو ہم ہیں ہی آلریڈی، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے مسلم ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ دعا میں انہوں نے مانگی ہے اس کنڈیشن میں کہ ان کو بھی سر تسلیم خم کردہ بنا. اور یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے بعد جو ذریت ہے، جو اللہ کی نظر میں ذریت آئے گی، ان کو بھی تو مسلم بنا اپنے لیے. یعنی یہ مسلم بنانے کا جو پروسیس ہے وہ اللہ پر ہے، ایک دوسرے پہ نہیں ہے ہمارے پر. ہم ایک دوسرے کے تو مسلم بنا سکتے ہیں، اللہ کا مسلم ہم نہیں بنا سکتے. اللہ کا مسلم بنانے کے لیے اللہ کا اور آپ کا ذاتی معاملہ ہے، میرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے. سب کا، آپ سب کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. کسی کا میرا ذاتی معاملہ تھوڑی ہے. آپ کو اللہ کا سر تسلیم خم کردہ بننا ہے اللہ کی نظر میں. یہاں پر کوئی معاملہ تھوڑی ہے کوئی. تو ہر آدمی کو انڈیویجولی خود بننا ہے، خود محنتیں کرنی ہے، خود اصلاح کرنی ہے، خود عمل کرنا ہے. صرف بتانے کے اندر میں ضرور ہوں کہ کچھ باتیں مجھے وضاحت ہو گئی ہے تو ان آیت کی میں وضاحت آپ کو کر رہا ہوں. باقی معاملہ آپ کا اپنا اللہ کے ساتھ ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اور اسماعیل السلام کی دعا سے. یہ ان کی پکار ہے, ان کی یہ پکار ہے, ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اور ایک مسلم ہو, امت ہو, سر تسلیم خم کردہ ذریت ہو, آپ بنائیے اپنے لیے. تو دنیا میں آج اگر مسلم اللہ کے ہیں, سر تسلیم خم کردہ ہیں, تو وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام کی دعا کے بدولت. اور ہر آدمی, ان کی ذریت, ان کا بیٹا, باپ دادا ابراہیم علیہ السلام ہمارے جب ہیں کہ جب ہم کو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے, سر تسلیم خم کردہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے, تب مسلم ہم اللہ کے ہیں, تب ہمارے اندر سلامتی داخل ہوگا, تب مسلم ہم اللہ کے ہیں, سر تسلیم خم کردہ اللہ کے. اور وہ اس کا جو کریڈیبلٹی ہے وہ جائے گی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام کو. انہوں نے یہ دعا مانگی ہے, اور ڈاؤن دی ایجز, قیامت تک کہ یہی دعا قائم ہے. اور وہ ارینا مناسکنا وتوب علینا, اور ہمارے مناسک دکھا دے اور ہمارے اوپر لوٹ جا. انک انت التواب الرحیم, بے شک تو لوٹنے والا, رحم کرنے والا ہے, رحم کر دے. رحم کرنے والا کا مطلب ہم سے جو غلطی ہے اس کو رحم کر دے, ہم پر لوٹ جا, تاکہ ہم سر تسلیم خم کردہ اللہ کے ہو جائیں.